کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قیراتا والقیرات مثل احد۔ فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا، اور ایک قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس قدر عظمت والا ہے، اس قدر شان والا ہے کہ جس کے بارے میں محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس قدر عظمت والا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا نام بھی کسی کا نہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پہلے کسی اور کا نام نہیں تھا۔ وہ کہتے نا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور مرتبے پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ذات ہوئی انتخاب، اللہ نے چنا آپ کی ذات کو، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ نام ہی چنا ہوا ہے آپ کا، مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 نام وہ محدثین نے بیان کیے ہیں جو رب نے اپنے نام کے ساتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ عطا کیا، یعنی حضور علیہ السلام کو وہی صفات والے نام عطا کیے، رب کے نام بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان، یہ مرتبہ بھی عطا کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد و انا احمد، میں ہی محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کی عظمت بہت زیادہ ہے، اور اس نام کی شان کو، اس کے فضائل کو، اس کی خصوصیات کو، اس نام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے پوری کتابیں محدثین نے لکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر شان و عظمت عطا کی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والے عشاق نے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ناموں کو بھی جمع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 نام کو بیان کیا، کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسماء حسنہ سے مشرف فرمایا، جن میں الحمید، رؤوف، رحیم، نور، الحق، المبین، الشہید، الکریم، العظیم، الجبار، الخبیر، الفتاح، الشکور، العلیم، الاول، الآخر، القوی، الصادق، الولی،
المولا، الہادی، المؤمن، المہیمن، العزیز، المقدس، بشیر اور نذیر شامل ہیں۔ آقا و مولا، فخر موجودات، مقصود کائنات، صاحب معجزات، جامع صفات، باعث تخلیق کائنات، ارفع الدرجات، اکمل البرکات، مالک کونین، سید الثقلین، نبی الحرمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، امام المتقین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، اکرم الاکرمین، اجمل الاجملین، اکمل الاکملین، محبوب رب دو جہاں، وجہ قرار کون و مکان، راحت قلب و جسم و جان، شافع آسیاں، حامی بے کساں، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدا، خیر الورا، صاحب شفاعت کبریٰ، صاحب معراج و اسرا، غنچائے راز وحدت، چشمہ علم و حکمت، نوشائے بزم جنت، قاسم کنز نعمت، نو بہار شفاعت، گل باغ رسالت، شمع بزم ہدایت، مصطفیٰ جان رحمت، جمیل الشیم، شفیع الامم، شہریار ارم، تاجدار حرم، منبع جود و کرم، سید العرب والعجم، دافع البلاء والعلم، صاحب لوح و قلم، مدنی تاجدار، حبیب پروردگار، سید ابرار، احمد مختار، شفیع روز شمار، صاحب پسینہ خوشبودار، غیبوں پہ خبردار، مالک کون و مکان، مالک کل، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، فخر دو عالم، نور مقدم، قبلہ عالم، کعبہ اعظم، سرکار دو عالم، نبی مکرم، نور مجسم، شفیع معظم، احمد مجتبی، حبیب کبریا، شفیع روز جزا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان جیسا نہ کوئی ہوا نہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان کہتے ہیں آسمان اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، دھوم ذروں میں انس شمس کی پڑ جاتی ہے، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا میٹھا لگتا ہے۔ یہ اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ کو چومتا ہے 2 بار جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جاتا ہے۔ کنا نام محمد سونا ہے، کنا نام محمد پیارا ہے۔ یہ نام کتنا پیارا ہے۔ کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے، ہر چیز منور ہے، ہر چیز مکمل ہے۔ وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے جب عرش کو پیدا کیا، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ، اللہ پاک فرماتا ہے جب میں نے عرش کو پیدا کیا فَاضْطَرَبَ، عرش ہلنے لگا، تو اس روایت میں بیان کیا فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ، پس میں نے اس پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فسکن، عرش ساکن ہو گیا۔ یہی نام دیکھ کے تو جناب آدم نے ان کے وسیلے سے دعا مانگی تھی جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میری توبہ قبول فرما، تو رب کریم نے فرمایا آدم تو نے یہ نام کیسے جان لیا؟ ابھی تو دنیا میں ان کو بھیجا ہی نہیں۔ تو عرض کیا مالک جب تو نے میرے جسم میں روح ڈالی، میں نے عرش پر دیکھا تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا نظر آیا، میں نے جان لیا یہ کہ بہت حبیب ہے، بہت پیارا ہے، بہت عظیم ہستی ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ نام حوروں کی پلکوں پہ لکھا ہوا، یہ نام فرشتوں کے سینوں پہ لکھا ہوا، یہ نام جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا ہے، یہ نام جنت کے محلات کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، یہ نام جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا خود رأیت علی العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرماتے میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، یہ کلمہ لکھا ہوا
ہوا ہے، اور مکتوباً علی باب الجنتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، فرمایا حضرت آدم کے دونوں کندھوں کے درمیان یہ نام لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں، کان نقش خاتم سلیمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو خاص انگوٹھی تھی اس پر یہ نام لکھا ہوا تھا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام جو ہے نا، یہ 4 نام حمد سے مشتق ہیں۔ حضور کے اسماء گرامی میں 4 نام ایسے جو حمد سے مشتق ہیں، یعنی محمد، حامد، احمد، محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد التحمید مصدر سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس میں مبالغہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، جیسے لفظ اللہ ہمارے خالق و مالک رب عز و جل کا ذاتی نام ہے۔ اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، باقی سب صفاتی نام ہے۔ بعض علماء کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ذاتی ہیں، زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمان پہ احمد۔ یہی وجہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدھا عرصہ آسمانوں پہ رہنے والے، اس لیے انہوں نے بنی اسرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف احمد نام سے کرایا، اور آپ کی آمد کی بشارت سناتے ہوئے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں اپنے بعد آنے والے اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ تو قرآن پاک میں محمد نام 4 جگہ اور احمد 1 جگہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام میں کیسی برکت رکھی ہے کہ لفظ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مناسبت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا دونوں میں 4 حروف ہیں، وہ چاروں بھی بے نقطہ، اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نقطہ کوئی نہیں، اس میں بھی 1 شد، اس میں بھی شد 1، اس میں بھی 3 حروف حرکت والے، اس کے بھی 3 حروف حرکت والے، لیکن لفظ اللہ کی شد پر کھڑی زبر قائم مقام الف ہے، جس پر پڑی زبر ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور یہ اس کے وزیر ہیں، یعنی اللہ بولنے سے دونوں ہونٹ جدا ہوتے ہیں، محمد بولنے سے دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ سے جدا ہونے والوں کو اللہ سے ملانے آئے ہیں اور نیچوں کو اونچا کرنے تشریف لائے ہیں۔ اچھا، ہر نام کا کوئی حرف ہٹا دو تو بے معنی ہو جاتا ہے، مگر اللہ کے حروف الف کو ہٹایا تو بھی معنی بدلتا نہیں ہے، اللہ کے لام کو ہٹایا تو بھی معنی بگڑتا نہیں ہے، ہا کو گرایا، لام کو ہٹایا تو بھی معنی بگڑتا نہیں ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میم، ہا، میم، ان کو بھی اگر ہٹا کے پڑھتے تو بھی معنی بگڑتا نہیں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام اتنی عظمت والا ہے کہ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے مجھے غیب سے ایک آواز آئی کہ بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا نام احمد ہے تورات کے اندر، اور انجیل میں احمد ہے ان کا نام، آسمان و زمین والے اس کی تعریف کریں گے، اور قرآن میں اس کا نام محمد ہے، پس میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا۔ یہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے آواز آئی تھی کہ آسمان و زمین والے اس کی تعریف کریں گے، اس کا نام تورات و انجیل میں احمد ہے اور قرآن میں محمد ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 نام ہیں جن میں طٰہٰ، یاسین بھی ہے۔ 5 انبیاء کرام کو قرآن میں ذو اسمین بنایا گیا، محمد احمد، عیسیٰ مسیح، اسرائیل یعقوب، یونس ذوالنون، الیاس ذی الکفل، یعنی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کی اگر بے ادبی کرے، آپ کو برا کہے تو لوگ اسے پاگل کہیں گے۔ کیوں کہ ادھر محمد بھی کہتا ہے، یعنی تعریف بھی کرتا ہے، پھر برائی بھی کرتا ہے معاذ اللہ۔ نہیں، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے بہت زیادہ بار بار تعریف کیا گیا، بے شمار خوبیوں والا، مطلقاً سراہا ہوا، جس کی خدائی بھی تعریف کرتی ہے اور خدا بھی تعریف کرتا ہے، یعنی ہر طرح
ہر وقت ہر جگہ ہر ایک کا حمد کیا ہوا، بلکہ ان کے ہر ایک وصف اور ہر ادا کی تعریف کی جاتی ہے۔ بلکہ عشاق تو کہتے ہیں کہ قیامت کا 50,000 سال کا دن جو ہوگا، حساب و کتاب تو تھوڑی دیر میں ہو جائے گا، باقی سارا وقت حضور علیہ السلام کی نعت خوانی میں گزرے گا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی ایسا ہے کہ خوبیوں والا، تعریف والا، بار بار تعریف کی جائے، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی خامی نہ ہو، جس کی بار بار تعریف کی جائے، وہ نام محمد کہلاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب کوئی اگر ان کا نام بھی لے اور برا بھی کہے، تو یہ کفار کرتے تھے کہ یہ نام لے کے معاذ اللہ ان کی توہین، بے ادبی یا تان کرتے تھے، تبرہ کرتے تھے، معاذ اللہ تان و تشنی کرتے تھے۔ تو ابو لہب کی بیوی نے کہا، اوے لوگو، تم کتنے پاگل ہو، بیوقوف ہو، تم ان کی تعریف بھی کرتے ہو اور ان کو گالیاں بھی دیتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تعریف تو نہیں کرتے۔ اس نے کہا تم محمد کہتے ہو، تو بتاؤ کیا ہوا؟ محمد کا میں نے یہ الذی یحمد حمدا بعد حمد، بار بار تعریف کیا گیا، ہر وصف کی، ہر ادا کی تعریف کی جائے، خوبیوں والا، شان والا، عظمت والا، بار بار تعریف کیا گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے نام بدل لیا، مذمم کہہ کے گالیاں دینے لگے، نام محمد معاذ اللہ چھوڑ دیا اور مذمم کہہ کے برا کہنے لگے، تان کرنے لگے، معاذ اللہ گالیاں دینے لگ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اداس ہوتے تھے جب وہ گالیاں دیتے تھے، مذمم کہہ کے برائیاں کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث فرمایا صحابہ سے، کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے قریش کے لعن اور تان کو، ان کی لعنتوں اور تان کو، ان کی گالیوں کو مجھ سے کس طرح پھیر دیا؟ وہ مذمم کو گالیاں دے رہے ہیں، ہوگا کوئی مذمم جسے یہ گالیاں دے رہے ہیں؟ فرمایا وہ مذمم کو گالیاں دے رہے ہیں، انا محمد، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، مجھے تو محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ نام ہے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی عرش اعظم پہ اکیلا نہیں بلکہ نام خدا کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ہاں، یہ نام جس کی برکت سے امت جنگوں میں فتح حاصل کرتی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر کیا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب اس نام کی برکت سے فتح مانگی جاتی تھی، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی عظمت قیامت کے دن یوں ظاہر ہوگی۔ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے قیامت کو آواز دی جائے گی، اے محمد اٹھ، جنت میں داخل ہو جا بغیر حساب کے۔ تو جس کا نام محمد ہوگا وہ اٹھے گا، اس گمان سے کہ شاید اسے کہا گیا ہے، تو اس میں محمد کی عزت کے لیے کسی کو بھی جنت سے نہ روکا جائے گا اور نہ ان کا حساب لیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم کہتے ہیں نا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے عرصہ دراز تک اللہ کی نافرمانی کی، جب مر گیا لوگوں نے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس کو وہاں سے اٹھائیں، اس کے جو غسل کفن دفن کا اہتمام کریں۔ حضرت موسیٰ بستی میں گئے، لوگ حیران ہوئے کہ اتنا گناہ گار بندہ جسے لوگوں نے دفن کرنا گوارا نہ کیا، کوڑے کے ڈھیر پر، روڑی پر پھینک دیا، آپ اس کی تدفین کے لیے خود تشریف لائے ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مالک یہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ اتنے گناہ گار شخص کے لیے تو نے اپنے ایک نبی کو بھیجا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو خود بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا، یہ محدثین نے بہت ساری حدیث کی کتابوں میں روایت نقل کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، الا انہ کان کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ فشکرت لہ ذالک وغفرت ذنوبہ وزوجتہ 70 حورا۔ اللہ پاک نے فرمایا جب یہ تھا گناہ گار، مگر جب یہ کبھی الا انہ کان کلما نشر التورات، جب یہ تورات کھولتا تھا، ونظر الی اسم محمد، جب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تھا، قبلہ اسے چومتا تھا، ووضعہ علی عینیہ اور اسے اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا، وصلی علیہ اور ان پر درود بھیجتا تھا، تو میں نے اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا
اور جنت میں 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام بنی اسرائیل کا وہ گناہگار چومے، تعظیم کرے، ادب کرے، ان پر درود بھیجے، ان کا نام چوم کی آنکھوں سے لگائے، وہ گناہگار بخشا جائے، وہ محروم نہ رہے۔ ہم تو امتی ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہمارے لیے تو وہ سجدوں میں راتوں کو روتے رہے ہیں، ہماری بخشش کی دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کی اگر تعظیم کرتے ہوئے ہم اس کو چومیں، آنکھوں سے لگائیں، ان پر درود بھیجیں، ان کا ادب کریں، احترام کریں، تو ہمیں اللہ کیسی کیسی برکتیں اور نعمتیں عطا کرے گا۔ تو یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نام کا ادب کرنے والوں کے ساتھ رحم و فضل فرمانے کا معاملہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کو پہلے لوگ چومتے بھی تھے، آنکھوں سے بھی لگاتے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اس شخص کا تذکرہ روایتوں میں کیا گیا کہ جس کو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بخش دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اس کو چاہیے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے۔ اس نام کی تعظیم کی برکت سے اگر ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھے گا تو ان کے لیے بخشش کی اور شفاعت کی بشارتیں ہیں۔ جی ہاں، جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے تو وہ بیٹا بھی بخشا جائے، باپ بھی بخشا جائے، اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ لہٰذا اس نام کی تعظیم کی برکت سے جو ہے وہ اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے۔ ہاں، اس میں ایک مشورہ دیا جاتا ہے کہ نام محمد رکھے پکارنے کے لیے، جیسے جو وہ انس، اسد، علی، جو بھی مطلب ہے کہ صحابہ یا بزرگوں کے نام پہ نام رکھنا چاہے تو یوں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اصل نام محمد ہو، پکارنے کے لیے جیسے امیر علیہ سنت کا نام ہے محمد، پکارنے کے لیے الیاس۔ تو یہ انداز اچھا ہے کہ اولاد کی نام رکھیں، پھر کیونکہ جب نام رکھو محمد یا احمد پھر فرمائے گا اس کی تعظیم بھی کرو۔ تو ہمارے آج کل وہ اتنا ہو نہیں پاتا، تو اس لیے سلطان محمود غزنوی ایاس کے بیٹے کو ہمیشہ نام لے کے بلاتے تھے، بیٹے کا نام محمد تھا۔ ایک دن کہا اے ایاس کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ اب پہلے تو اب نام لے کے بلاتے ہیں کہ کوئی غلطی ہوگی میرے بیٹے سے؟ فرمایا نہیں، اب میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے کہا ایاس کے بیٹے۔ یعنی اتنا ادب کرتے تھے ہمارے بزرگ اس نام والے بندے کا بھی، اور پھر محبوب کا ادب کتنا ان کے دل میں ہوگا۔ لہٰذا نام اپنے بیٹے کا رکھیں۔ اور اس کی برکتیں بیان کرتے ہوئے کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کے بیٹا نہ ہوتا ہو، لڑکا نہ ہوتا ہو، وہ حمل کے شروع میں اپنی زوجہ کے پیٹ پر انگلی سے لکھے من کان فی ھذا البطن فاسمہ محمد۔ بلکہ یہ بھی لکھا گیا ہے ان کان ذکرا فقد سمیتہ محمدا، یعنی وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے شوہر اپنی بیوی سے کہے اگر اس میں لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا، رکھ دے نام، اللہ نے چاہا تو بیٹا ہوگا۔ یہ مجرب عمل بزرگوں نے بیان کیا ہے۔ اور بھی جو ہے وہ اس نام کی بڑی برکتیں ہیں۔ ادب بھی کریں، تعظیم بھی کریں، اور درود بھی کثرت سے بھیجتے رہا کریں، اور اس نام کی عظمت کو دل میں بٹھا لیں۔ ایک یہودی نے تورات میں 4 جگہ نام لکھا مٹایا، اگلے دن تورات کھولی تو 8 جگہ لکھا ہوا تھا، تیسرے دن 12 جگہ لکھا ہوا، آخر سوچنے کا شام سے مدینے آیا، پتہ چلا آپ کا وصال شریف ہو گیا۔ حضرت علی سے کہا مجھے کپڑا دکھا دو ان کا کوئی، مولا مشکل کشا نے قمیض دکھائی، قبر انور کے پاس کھڑا ہو کر قمیض سونگی، اسلام قبول کیا اور دعا کی اے اللہ اگر میرا اسلام قبول ہو گیا ہے تو ابھی موت دیتا کہ تیرے محبوب کے پاس چلا جاؤں۔ راوی کہتے اسی وقت وہ گرا اور وہیں اس کا وصال ہو گیا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ نے اسے غسل دے کر جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ اللہ پاک جل شانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہمیں بھی عطا کرے، دنیا میں بھی ہمارے بگڑے کام سنور جائیں، قبر و آخرت میں بھی یہ نام ہمارے بگڑے کاموں کو سنوار دے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ
تیرے خالق حسن و ادا کی قسم شان خاتم الانبیاء